نامحرم ان کی حدود ہیں کہ اس حدود کے اندر اتنی ضرورت کے لیے وہ آپس میں اگر مثلا حجاب مکمل حجاب میں اور ٹو دا پوائنٹ وہ بھی ضرورت اگر ہو تو ضرورت کے موضوع پر ٹو دا پوائنٹ بات کر سکتے ہیں مکمل حجاب میں. مثلا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے برقع پہن کے چادر پہن کے دستانے پہن کے دروازے کے پیچھے سے آپ کے سوال کا جواب دے دے, وہ بھی اتنا ہی جتنا ضرورت ہے, فالتو نہیں. نہ آپ فالتو پوچھیں نہ وہ جواب دے. لیکن یہ تو آج کل تعجب بن گیا تو ہوتا ہی نہیں کمپنیز میں. اور اب ظاہر ہے کہ وہ حدود توڑ دی نا ہم نے, محرم نہ محرم کی حد ختم کر دی, تو وہ اب جھجک ہی نہیں ہے چونکہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کیا گیا یا اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر سب ایک جرم کرنا شروع کر دیں تو وہ جائز تو نہیں ہو جاتا, وہ جرم ہی ہے. تو اس کو اوائڈ کیسا کیا جا سکتا ہے, مطلب کہ ضروری بھی ہے یہ, اور اس کے لیے اگر اپنی ذات کی حد تک کریں تو وہ تو ہو سکتا ہے. چارہ جوئی ہوتی ہے کہ وہاں آپ کسی ایسی جگہ پہ داخلہ لے لیں جہاں نہیں یہ ماحول نہیں ہے, یا ادارہ چینج کر دیں. آپ پرسنل طور پر تو ہزار راستے ہوتے ہیں بچنے کے لیے, لیکن بات یہ کہ سماجی طور پر اس کا رائے حل کیا ہے, عمومی طور پر پوری نسل کے لیے اس کا رائے حل کیا ہے. انفرادی طور پر اگر ایک آدمی نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا تو دوسرے تو اسی میں مبتلا ہیں. تو عمومی رائے حل یہ ہے کہ ہم اس کے لیے خود اہتمام کریں, انتظام کریں کہ تعلیمی ادارے الگ الگ بچوں کے بچیوں کے بنائیں, خود قائم کریں. آپ اسپتال ایسے بنائیں, خواتین کے اسپتال علیحدہ ہوں, مردوں کے علیحدہ ہوں, تعلیم یونیورسٹیاں کالج ہر چیز خواتین کے لیے علیحدہ ہوں, مردوں کے لیے علیحدہ ہوں, تاکہ یہ مجبوری بنے ہی نہیں. یہ وہ مجبوری ہے جو ہم نے اپنے سوء اختیار سے اپنے لیے مجبوری بنا لی ہے. تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کریں جس طرح کر رہے ہیں, اپنی ضرورت کی ہر چیز ہم بنا رہے ہیں, جو ہمیں پسند آتی ہے وہ چیزیں ہم بنانا شروع کر دیں. پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی سے, نہ حکومت سے بھی NOC نہیں لیتے, بھائی کہ ضروری ہوتا ہے, لیکن جن چیزوں کو ہمارا من کرتا ہے وہ ہم بغیر NOC کے بنا لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم شروع کریں نا, اس قومی شعور پہلے پیدا کریں اپنے اندر کہ یہ کام ہم کریں. مثلا جیسے یہاں لاہور میں یا کراچی میں ہماری کچھ مومنین کی کمیونٹیز ہیں, جیسے خوجہ کمیونٹی ہے, شیخ کمیونٹی ہے, اور اسی طرح ان کے دیکھا دیکھی اور بھی ہیں جنہوں نے علاقائی طور پر اپنے لیے ایک شکل اختیار کر لی ہے برادری والی. اور یہ برادری والے ان کے پاس وسائل بھی ہیں, فنڈ بھی ہیں, ہر چیز ہے ان کے پاس. مثلا یہ برادری اپنے لیے قبرستان بنا لیتی ہے, تو برادری یونیورسٹی کیوں نہیں بنا سکتی, کالج کیوں نہیں بنا سکتی؟ اپنی برادری کے لیے ہی بنا لیں کم از کم. اگر برادری کی ہی اصلاح کرنی ہے تو قبر تو کہیں بھی دفن ہو گیا, قبر میں تو نامحرم کوئی تجاوز نہیں کرتا. مثلا ایک عورت کسی مرد کے جوار میں دفن ہو گئی ہے تو اس کو کیا خطرہ ہے وہاں سے؟ سنا ہے کبھی کہ میت نے میت تجاوز کیا ہو؟ کوئی میت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. زندہ ہیں, اصل خطرہ زندوں کو ہے, بچانا زندوں کو ہے. ان کے تحفظ کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کے لیے کچھ اہتمام کرو. فنڈز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن شعور نہیں ہے. سوسائٹیاں نہیں ہیں. مثلا آپ رہائش کے لیے کہ یہ بالاخر ہمارے بچے ہیں, یہ بڑے ہوں گے, جوان ہوں گے, بچیاں, انہوں نے ایک تو زندگی گزارنی ہے, دوسرا انہوں نے پڑھنا ہے, تیسرا انہوں نے آگے کوئی جاب کرنی ہے. یہ کہاں کریں گے؟ اسی فاسد ماحول کے اندر فساد کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم ان کو. پھر مجبوری کریں گے کہ کیا کریں, چارہ نہیں ہے, فساد کے حوالے ہی کرنا ہے ہم نے. تو یہ وہ مجبوری ہے جو ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنے لیے بنائی ہے. اس مجبوری کو ختم کر سکتے ہیں جس طرح بہت ساری, مثلا اب آپ مجبور نہیں ہیں غیر مسلموں کے قبرستان میں اپنے بچے, اپنے میت دفنانے کے لیے, یا دیگر مسالک کے قبرستان میں میت کے لیے مجبور نہیں ہے. یہ مجبوری خود ختم کر دی آپ نے. تو زندہ بچے دوسرے اسکولوں میں بھیجنا یہ ٹھیک ہے, مر جائے تو اس کو بچانا ہے دوسروں سے.
لڑکی اپنی جب مر جائے گی لڑکی پھر اس کو حتمن مومنین کے قبرستان میں دفن کرو، لیکن جب یہ زندہ ہے اس کو جس کالج میں مرضی ہے بھیج دو کیونکہ زندہ ہے. یہ سوچ ہے ہماری نا. یہ زندہ ہے اس کو بچاؤ، مر جانے میں تو مسئلہ نہیں ہے، مر گئی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ابھی وہ شریعت اٹھ گئی اس سے، دفن ہو گئی، ختم ہو گیا. یہ کام ہے جو شعور نہیں ہے ہمارے اندر، جو ہم بنائیں. تعلیمی ادارے بنائیں اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اسپتال بنائیں اپنے بچے بچیوں کے لیے. اور اسی طرح ضروریات، سماجی ضروریات صرف تعلیم یا اس حد تک نہیں ہے، مکمل طور پر ہم ماحول فراہم کریں. مثلا بچوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے، مارکیٹیں ہیں، آپ ایسی مارکیٹیں بنائیں جہاں پر صرف خواتین ہو، ایسے پارک بنائیں جہاں صرف خواتین ہو. ہیں دنیا میں ایسے صرف خواتین کے پارک ہیں، کوئی مرد جان نہیں جا سکتا وہاں پر. چھوٹا بچہ مر گیا ہے، مومنین کے قبرستان میں دفن کرو، قبر خرید کے دفن کرو. لیکن جب تک زندہ ہے یہ بچہ پھر جہاں مرضی ہے جائیے، جہاں مرضی ہے پڑے. ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کو بہت خطرے میں ہے، یہ مردے اس پر حملہ کر دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں نا جو سوچتے نہیں ہیں ہم. ایک چیز رسم پڑ گئی ہے، ریت پڑ گئی ہے، بھیڑ چال کے تحت اسی کو جاری رکھے ہوئے ثواب دارین قبرستان بنانے سے حاصل کرتے ہیں. یونیورسٹی میں ثواب ہی نہیں ہے، کالج بنانے میں ثواب ہی نہیں ہے ہمارا. یہ ثواب بھی تو ہمارا یہ کھانے کی ڈشوں کی طرح ہو گیا نا کہ کسی جگہ وہ ٹیسٹ ہے کسی جگہ نہیں ہے. ثواب اگر تعلیم سب سے افضل عبادت تعلیم ہے، اس میں ثواب نہیں ہے تو اور کس چیز میں ثواب ہے؟ نماز سے زیادہ افضل تعلیم ہے، ہر چیز سے افضل عبادت تعلیم ہے، اس میں ثواب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. اس سے بڑھ کر ثواب اور کس چیز میں ہے؟ قبر بنانے میں یقیناً ثواب ہے، نفی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ضرورتوں کو دیکھیں نا، آپ ضرورتیں کیا ہیں آپ کی اس وقت؟ پہلی ضرورتیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے پاس اپنی حیا محفوظ رکھنے کے لیے ہی کچھ بھی نہیں ہے، طریقہ کار نہیں. ہم نے ہاسپٹل بنایا اور الگ الگ بنایا کہ مردوں کا الگ عورتوں کا الگ ہوگا. اس کے مریضوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا، ڈاکٹروں نے بھی اس پہ اعتراض کیا، مومنین نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایک شہر کے اندر یا میں کہوں گا ملک کے اندر ایک ہاسپٹل ہے خواتین کے لیے جہاں عزت، حیا، وقار، ان کی ہر چیز محفوظ ہے. تو یہ چھوٹی جگہ ہے، مومنین کو جب یہ احساس ہوا ہے کہ یہ جگہ بن گئی ہے تو ہم اس کو بڑے ہاسپٹل میں بنائیں تاکہ تمام خواتین کا علاج سب یہاں محفوظ طریقے سے، اور کوئی مرد بیچ میں کسی پہلو سے دخیل نہ ہو. یہ شعور نہیں آیا. وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اسپتال میں فون پہ پوچھتے رہتے ہیں مری ہے یا نہیں مری ہے، قبر بک کروں، کل کتنا، ابھی مری نہیں ہے کل کا انتظام شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے. تو یہ کام پہلے کریں نا آپ. چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، بڑے بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کریں، شادی شدہ ہیں ان کے لیے مناسب ماحول فراہم کریں آپ، بزرگ ہیں ان کے لیے یہ انتظام کریں. یہ سب ہم کر سکتے ہیں، یعنی حکومتی مدد کے بغیر ہم کر سکتے ہیں. اتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے لوگوں کو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسی سے ان کی توانائی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگر اتنے کام بڑے بڑے کر سکتے ہیں تو یہ تو چھوٹا کام ہے اس کے مقابلے میں. خربوں روپیہ رسومات پہ اگر خرچ کر سکتے ہیں تو اربوں روپیہ تعلیم پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. جو خرب خرچ کر سکتے ہیں، ارب خرچ کرنا تو مشکل نہیں ہے ان کے لیے. ایک قم مقدسہ میں ایک بہت ہی خیر مومن آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں، اللہ اگر زندہ ہے تو انہیں خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے. وہ آئے قم میں، آ کے انہوں نے بڑا کام کیا کہ یہاں ایک حسینیہ بنایا. امریکہ سے آئے تھے اور وہ ہمارے استاد بزرگوار کے جاننے والوں میں سے تھے یا ان کے مریدوں میں سے تھے. تو انہی کے ذریعے سے انہوں نے قم میں اپنا سارا سیٹ اپ بنایا. جب وہ بنا چکے تو انہوں نے تقاضا کیا ہمارے استاد سے کہ ہمیں کوئی
اس ادارے کو چلانے کے لیے نا کوئی تعاون کی ضرورت ہے. تو انہوں نے حضرت استاد نے میرا ذمہ لگایا کہ آپ ہم زبان ہیں ان کے، یہ بھی اردو زبان ہے، آپ بھی، تو آپ تعاون کریں. تو ان کے فرمان پر قبول کر لیا. اور وہ بہت ہی بزرگوار آدمی تھے جنہوں نے یہ خرچہ کیا، مکان لیے، بہت، یعنی اس وقت انہوں نے کروڑوں روپے میں یہ پراپرٹی لی، اور حرم کے بالکل ساتھ ہی ہے. اب تو شاید حرم کے اندر آ گیا ہوگا. اور پھر اس میں وہ ہر جمعرات کو مجلس کرتے تھے اور کھانا دیتے تھے. اور کھانے میں ان کا جو طریقہ کار تھا وہ ہمارے صاحب جیسا تھا. وہ خود باقاعدہ دیگ پکاتے، اتارتے، اور ایک ایک بندے کے آگے کھانا رکھتے تھے. جب میں انہیں دیکھتا ہوں یہ خدمت کرتے ہوئے تو مجھے وہ یاد آ جاتے. وہی جذبہ جو ان کے آئے وہی ان کا تھا. تو یہ کچھ مہینے چلا یہ کام. طالب علم تھے ہندوستان پاکستان کے اور اس طرح کے. تو وہ 5 دیگیں ہر ہفتے کو پکاتے تھے. تو ایک دن میں نے انہیں کہا کہ کچھ تبلیغ اور اس طرح کے امور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تعاون کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ دیکھیں، یہ طلبہ کو جو 5 دیگیں پکا کے کھلاتے ہیں، ان میں سے بعض طلاب ہیں جو ان کی گھریلو ضروریات پوری نہیں ہیں. کسی کے گھر میں فریج نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، کسی کی زوجہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، کچھ اور اس کے لیے بنیادی ضرورتیں، کپڑے جوتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس. طالب علموں کی زندگی ہمیں پتہ ہے کیسے گزر رہی ہے. تو آپ یہ کھانا جو دیتے ہیں تو اس کے بجائے آپ یہ کریں کہ ہر جمعرات کو یہی مجلس ہو، مجلس کے بعد آپ قرعہ ڈالیں اور ہر ہفتے 5 طالب علموں کو 5 دیگوں کے پیسے دے دیں آپ ان کو، تاکہ یہ اپنی ضرورت کی چیزیں یا ان کو ضرورت کی چیزیں دے دیں آپ لے کر، تاکہ ان کے کچھ مسائل، 1 دن کا کھانا تو کھا لیتے ہیں، یہ تو مدد ہو جاتی ہے، لیکن 6 دن اور وہ جو گھر میں کمی ہے وہ، تو وہ کہنے لگے کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے لیکن اس میں زیادہ لطف نہیں آتا مجھے. وہ جو آپ کام بتاتے ہیں ٹھنڈا کام ہے. جو مزہ اس کام میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں ان کے آگے کھانا رکھتا ہوں، یہ میری طرف نگاہ تشکر آمیز نگاہوں سے جب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے میں جنت میں ہوں اس وقت. اب یہ ایک جذبہ ہے، کتنا خرچہ کر رہا ہے ایک بندہ، لیکن وہ خرچہ اس بنیادی ضرورت پہ نہیں کر رہا. یہ ایک مثال آپ لے لیں تمام ہمارے خیر لوگوں کی کہ یہ خرچے کرتے ہیں لیکن بنیادی ضرورتوں پہ کم خرچے کرتے ہیں، ثانوی چیزوں پہ زیادہ خرچے کرتے ہیں.